سینیٹر صاحب آج وزیر قانون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ترامیم کسی سے چھپ کر نہیں کی گئیں اور آپ سب آن ریکارڈ ہیں کہ بہرحال کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی، تو بلز کی کاپیاں تو ایک دن قبل جو ہیں وہ اراکین اسمبلی کو دینا جو ہے ایک رول آؤٹ کا تقاضا ہے کہ اب وہ آپ کو ملیں اور آپ پچھلے بل سے جس کے اوپر اتفاق ہوا ہے موازنہ کر سکیں. یہ کاپیاں ایٹ لیسٹ آپ سب کو ملی آج؟ کسی کو نہیں ملی تھی، کسی کے پاس ایون ایجنڈا بھی نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا کہ ایسے ہی وہ ہوتا نا جیسے آپ پلیئر ٹرپ پہ جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو جا کے اس میں جو نا یہ ذرا نیشنل اسمبلی کا جو وہ ہے نا ساتھ جو لابی بنی ہوئی ہے سائڈ روم ہے، اس میں کھانے پینے کا کچھ تھوڑا سا اچھا مل جاتا. تو میں تو ایسی خوشی خوشی آ گیا کہ چلو بیوی بھی میری ادھر ہے اور اس کے ساتھ کچھ کھا پی لیں گے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اب سینیٹر صاحب وہ کھانا پینا تو ہوا نہیں، کچھ اور ہی کرنے کی کوشش کی، لیکن آج اور اب آپ کا کیا تقاضا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ کمیٹی ایک بار پھر سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ سیکشن 230 جو ہے وہ ایجنڈے کا حصہ بنے، وہ ڈسکس ہو، اس پہ اتفاق رائے ہوئی، کیونکہ یہ لوگ تو کل پھر بیل پیش کرنے جا رہے ہیں. اس میں پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا، اس طرح سے نہیں ہوگا کہ بیچ میں جو ہے نا وہ ایک چلا دیں اور پھر بعد میں جو ہے نا وہ کہیں کہ جی جب اگر کوئی چیز سامنے آ گئی تو سوری کر کے جو ہے نا کہ یہ مجبوری تھی، یا پھر دوسری بات اگر فرض کر لیجئے کہ یہ دو میری تصدیق میں نہ آتے حضرات تو کہہ جاتے کہ آپ سے امٹ ہو گئے تھے، یا اس دن آپ دیر سے آئے تھے، یا اس دن کوئی اور بات. تو میں نے پارٹی کے اندر بھی جواب دینا اور پارٹی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو جواب دینا، پاکستان کے لوگوں کو میں جواب دوں. تو یہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کو پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں، اس میں اپنا پرپوزل دیں. پارٹی اس پہ، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. دیکھیے چھوٹی چھوٹی جو معاملے تھے، آر او سے متعلق معاملے تھے یا پی او سے متعلق جو معاملے تھے، جو ٹرانسمیشن سے متعلق جو معاملات تھے، وہ میرا خیال تھا کہ میں بیٹھ کے اس کو جو ہے نا وہ معاملات جو ہے اس کے اوپر اپنی آؤٹ پٹ ان پٹ دے سکتا ہوں. تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ کہ اتنے بڑے معاملے میں جو جوہری حیثیت کی ہے، جو جوہری معاملہ آپ سمجھ لیجئے جو جوہری حیثیت رکھتا ہے، اس میں تو پارٹی سے پوچھے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر فرض کر لیجئے کہ یہ اس طرح سے گزر جاتا تو پارٹی تو کل میرے کان پکڑتی کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، یا آپ کو قانون کا اتنا بھی ادراک نہیں تھا. سر سینیٹر رضا ربانی نے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ مشترکہ اجلاس کو بھی قومی اسمبلی اور سینیٹ کی طرح ربڑ سٹیمپ بنانا چاہ رہے ہیں. سب جو قانون سازی کی جانی ہے وہ تو بالمسودے کی صورت میں ہمارے پاس ہی نہیں ہے. سینیٹر صاحب نے بھی آج دعویٰ کیا. تو سر بقول رضا ربانی صاحب انہوں نے یہ متنبع کیا کہ ایسے کھیل کا حصہ نہ بنے کہ جس سے مشترکہ اجلاس یا پارلیمنٹ بلڈوز ہو. تو ایک طرف آپ سب مل کے توہین پارلیمنٹ بل پاس کراتے ہیں، دوسری طرف پارلیمنٹ کی بے توقیری کی جا رہی ہے. کس چیز کی جلدی ہے؟ از دیر سم بگ ارجنسی ہے؟ مجھے نہیں پتا. میں گو کہ ہم توہین پارلیمان والے بل کا بھی حصہ ہیں، مگر دیکھیے یہ ہمیں کوئی توہین کی کوئی ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے، تمام گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے دوستوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، پارلیمان کی توہین بھی یا پارلیمان کے ممبرز کی توہین بھی. مجھے کبھی یہ ایشو ذاتی طور پہ نہیں ہوا کوئی توہین کا. کوئی میری توہین کرے گا تو کیوں کرے گا؟ میں نے کسی کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ اور اسی طرح سے اگر فرض کر لیجئے کہ میں اپنے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہے نا وہ اس کو آسمان تک لے جاؤں. میرے ہاں لوگ جو ہے وہ جوتوں کے بغیر ہیں، میرے ہاں لوگ ایک ٹائم کی روٹی کر رہے ہیں کے آپ بغیر کے چیئرمین سینیٹ. تو اس باتوں کو سوچنا چاہیے، اس معاملات کو سوچنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو مرضی کر لیں آپ.